دوستو یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، آگ سخت آگ لگی ہوئی گھر میں، یہ کینیڈا ٹورنٹو میپل ایریا میں ہیں۔ یہاں پہ دوست مل بیٹھ کے حقہ پیا کرتے تھے، اور غلطی سے ایک دوست جو ہیں وہ حقہ پینے کے بعد بھول گئے آگ بجھانا، اور وہ گرنے سے دوسرے بزرگ سے یہ آگ لگ گئی، لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ انسان کو ایسے مختلف جو حادثات ہوتے ہیں ان سے سبق ملتا ہے، اور آج کا سبق یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں اپنے انجوائمنٹ کے لیے، اس کے بعد اٹھنے سے پہلے ضرور احتیاط سے دیکھیں کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کا نقصان تو نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں مل بیٹھ کے ایسی محفلیں لگانا بہت ضروری ہے، لیکن ان محفلوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اب جس گھر پہ یہ آگ لگی ہے، پتہ نہیں ان کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی مشکلات سے، ایسی آنے والی تکلیفوں سے محفوظ رکھے، اور آئندہ احتیاط کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ صبح کی زندگی جو ہے، اس کا آغاز کافی دیر پہلے ہو چکا، لیکن آپ کو آج ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف توجہ دلانا مقصد ہے۔ یہ دیکھیں جی، صبح صبح ابھی سٹور کھلنے والا ہے، تو جنہوں نے جلدی اب پہنچنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، وہ آگے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، کھل جائے سٹور۔ یہ دیکھیں، یہ کھانے پینے کا سٹور ہے، اور اس کی بیک پہ فٹ 1، ادھر کھانا پینا خریدیں، صحت بنائیں، اور اس کو پھر طوالت دینے کے لیے اس سٹور میں آئیں۔ فٹ 1 یہ کافی مہینے بند رہا کرونا کی وجہ سے، لیکن اب یہ ہے کہ دوبارہ اس کی بھی رونقیں بحال ہو رہی ہیں۔ لوگ آتے ہیں بڑے شوق سے یہاں اپنی فٹنس کے لیے، کوئی صبح پہنچ رہا ہے، کوئی دوپہر کو پہنچ رہا ہے، کوئی شام کو پہنچ رہا ہے، جس طرح کسی کو وقت ملتا ہے وہ ضرور آ کے یہاں 2 گھنٹے، گھنٹہ لگا۔ یہ ایک انڈسٹریل ایریا ہے برونگسہائم کے اندر۔ یہاں بالکل خالی جگہ پڑی ہوتی تھی، لیکن اب بڑی تیزی کے ساتھ یہاں بلڈنگیں تعمیر ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا نظارہ کرا دیتا ہوں صبح صبح۔ اس سائڈ پہ یہ ایک فرم ہے گلاس کائل، مین سڑک سے بھی یہ نظر آتی ہے۔ یہاں جو گلاس استعمال ہوتے ہیں بلڈنگز کے اندر، طرح طرح کے شیشے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، وہ یہاں سے آپ کو اویلیبل، لیکن ہائی لیول پہ، انڈسٹری لیول پہ۔ اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں سٹور سیویک اینڈ کو، یہ بالکل نئی بلڈنگ بنی ہے۔ اس کے اپوزٹ اس سائڈ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کارٹیک، اس کے پیچھے وہ ساری یہ نئی عمارات، یہاں بالکل خالی پلاٹس پڑے ہوتے تھے، اب یہاں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ انڈسٹریل بلڈنگ جو ہیں بن رہی ہیں۔ بات جو آج میں نے کرنی تھی آپ کے ساتھ، وہ تھی ایک بچپن کی عادت جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہمارے بزرگوں میں۔ گاؤں میں آپ چلے جائیں، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی قصبے میں، آپ دیکھیں گے کہ بزرگ جو ہیں وہ ہوکا لگا کے، ہوکا آپ سمجھتے ہیں جس طرح دنیا میں اس وقت سگریٹ نوشی بہت تیزی کے ساتھ پھیل چکی، اور ہر ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اس سے کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہوکا ہے، اس کے اندر تمباکو ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر نیچے جو سب سے نیچے سراہی سی، اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو پائپیں ہوتی ہیں، وہ جو نیچے سے پانی، اور وہ جو اوپر نڑی اس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک جو سراہی ٹوپی سی بنی ہوتی ہے، اس میں آگ رکھی جاتی ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے جو کوئلے ان کو جلا کے وہ اس میں رکھا جاتا ہے۔ پھر وہ آمیزش بنتی ہے، جب انسان کھینچتا ہے اس کو، وہ جو اس کے اندر تمباکو رکھا جاتا ہے، اس کو وہ شولوں کے، وہ جو اندر آگ کے چھوٹے چھوٹے کیا اس کو کہتے ہیں کوئلے، وہاں سے اس وہ جو تمباکو ہے اس کو وہ آگ لگتی ہے، اور وہ جب انسان کھینچتا ہے تو وہ پانی کے اندر پہلے وہ جاتا ہے اس کا سارا، اور پانی میں سے سمجھا یہ جاتا ہے وہ شفاف ہو کے پھر وہ دھواں جو ہے وہ انسان اپنے پیٹ میں یا اپنے پھیپھڑوں میں کھینچتا ہے۔ یہ پروسیس سب جانتے ہیں، پرانا بہت بچپن سے ہم، لیکن یہ عادت جو ہے بعض اوقات جو صحت کو تو جو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن بعض اوقات بہت بہت بڑے مادی نقصانات بھی کروا جاتی ہے۔ آج کا تازہ واقعہ جو ہوا کینیڈا، ہمارے آپ جانتے ہیں وہاں ہماری ایک جگہ ہے پیس ویلج، وہاں ہماری کمیونٹی، ہمارے احمدی لوگ زیادہ آباد ہیں جو پاکستان کے مختلف شہروں سے گئے۔ وہاں بڑے عرصے سے ہم سنتے فلاں گھروں میں جی
ہوکا پارٹی چلتی ہے. وہاں جو بزرگ آئے ہوئے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں ہر فلاں دن یا ہر شام کو, اور ہوکا اپنا آرام سے رکھے ہوتے ہیں جو میزبان, انہوں نے 3-4 اور لوگ. کل یہ واقعہ ہوا کہ ایک بزرگ وہ ہوکا پی کے اٹھ کے گئے, اور اس کے اندر جو کوئلے تھے وہ اس کی توجہ نہیں کی, اور وہ کسی کے ساتھ پاؤں لگا ہے یا کیسے وہ گرے ہیں جسے آگ لگی, اور پورا گھر, اگر پورا گھر نہیں تو کم از کم کافی زیادہ نقصان. اس کی جھلکیاں میں آپ کو دکھاتا ہوں, باقی بات اس کے بعد کرتے ہیں کیونکہ یہ اسٹور کے قریب پہنچ گئے ہم. تو دیکھ سکتے ہیں آپ, تازہ ناشتہ بالکل بیکری جو ہے یہاں فراہم. جی صبح صبح آپ نے نظارے زندگی کے آغاز کے بھی دیکھ لیے, کچھ خرید و فروخت بھی ہو گئی, اور پھر وہ صحت بنانے کی جگہ جس کو آپ فٹنس سینٹر کہتے ہیں اس کی بھی ایک جھلک دیکھ لی. اب تھوڑی سی سیر ہو جائے, موسم بڑا اچھا ہے, اوپر بادل ہیں, ہلکی ہلکی فوار سی پڑ رہی ہے. بات چل رہی تھی ہوکا. ہوکا کی ہسٹری جو ہے نا بڑی پرانی ہے. یہ مختلف ممالک میں اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے, لیکن پروسیس ایک ہی ہے. وہ جلا تمباکو یا جو بھی کوئی لوگ پینا چاہتے ہیں اس کو جڑی بوٹیوں اس کے اندر رکھ کے وہ پانی کے اندر سے گزر کے اس کو ہوکا کہا جاتا ہے. 15ویں صدی کے اندر یہ انڈیا کے اندر زیادہ اس کا رواج بنا. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا آغاز پرشیا یعنی ایران سے ہوا, لیکن یورپ میں اور بعض ممالک میں اس کو اب وہ دوسرا شیشہ بار کے نام سے جانا جاتا ہے. شیشہ بار وہاں بھی تقریباً یہی مین چیز یہ ہے کہ یہ جو کسی اس کا جو پینے کا جو ہے نا مختلف, جیسے یہ تمباکو ہے, اسی طرح بعض اور چیزیں جو لوگ اس کو پینا چاہتے ہیں اس کا پروسیس ایک ہی ہے کہ وہ پانی کے اندر سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس کو گزار کے اس کی جو دھواں ہے وہ شفاف ہو جاتا ہے. بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ کینیڈا کے اندر جو آج ابھی صبح اطلاع ملی کہ وہاں دوست مختلف گھروں کے اندر جو بزرگ پاکستان سے گئے ہیں بیٹھتے ہیں, اور پھر آرام سے اپنا بچپن وہ جو پاکستان والا ماحول ہے وہ کریٹ کرتے ہیں, اور بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں سیاست کے اوپر. وزیر اعظم جو ہے وہ نیکسٹ کون بن رہا ہے, اور اب آرمی چیف جو اس کے بعد جو کون آئے گا, جو بھی جس کے جی میں جو سیاست کیا کہتے ہیں آتی ہے وہ بیٹھ کے نکال لیتے ہیں. اور یہی زندگی ہے بیسیکلی. اس عمر کے اندر جب بندہ 60-70 کی عمر کو پہنچتا ہے تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اس کو ایسا ماحول میسر آئے جو اس کو بچپن میں لے جائے اور وہ اپنی زندگی کو آگے چلاتا رہے. لیکن یہ جو ہوکا ہے, ہوکا پینے کا تو ٹھیک ہے کہ بندہ پہ, لیکن اس کے ساتھ بعض احتیاطیں بھی ضروری ہوتی ہیں کہ اگر انسان نے ہوکا پینا ہے تو وہ جو کوئلے جو آپ نے آگ سلگائی ہوتی ہے اس کو جب آپ اٹھیں یا تو کسی ایسے فرد کے ذمہ لگا کے جائیں کہ بھئی یہ والا ہوکا جو ہے یہ اس کے اندر آگ جل رہی ہے تو آپ نے اس کو بجھانا ہے, تاکہ یہ نقصان دینا ثابت ہو. بعد میں اگر کوئی بچہ یا کوئی ایسا شخص وہ گزرتے ہوئے اس کو کرا دے, جو کہ اب واقعہ ہوا ہے کینیڈا میں کہ وہ کوئی دوست تھے, وہ اپنا شوق پورا کر کے اٹھ کے چلے گئے, اور اس کے بعد غالباً یا بچوں نے یا کسی بھی وجہ سے وہ ہوکا گرا اور اس کے جو اس کے کوئلے تھے اس نے گھر میں آگ لگا دی. ابھی یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح آگ لگی ہوئی ہے, پولیس کی گاڑیاں اور جو آگ بجھانے والا فائر بریگیڈ جس کو ہم کہتے ہیں گاڑیاں باہر کھڑی ہیں, اور بعض لوگ جو ہیں وہ نام سے بھی پکار رہے ہیں اس ویڈیوز میں کہ یہ فیملی ہے, ان کے بچے جو ہیں وہ باہر آ گئے ہیں اور کچھ اندر تھے, اس طرح کا. تو یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا ہی ضروری ہے. انسان اگر کسی جگہ پہ یہ بیٹھ کے کوئی محفل کی شکل میں یا پرائیویٹ اس طرح کا کام کرتا ہے تو احتیاطی پہلو یہ ہے, بعض اوقات بعض واقعات جب ہو جاتے ہیں ان واقعات کو سامنے رکھ کے مد نظر رکھ کے پھر جو ہے انسان ہے پھر اس سے سبق سیکھتا ہے. اب بہرحال یہ واقعہ ہوا ہے اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں کا یا لاکھوں کا ان کا جو نقصان ہوا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ انشورنس ہو, لیکن ایسے معاملات میں آیا انشورنس جو ہے کور کرتی ہے, یہ تو وہاں کا قانون اور وہاں کے حالات ہی بتا سکتے ہیں. لیکن عام انسان جو یہ خبر سنے ان کے لیے اس میں سبق ضرور موجود ہے کہ جو بھی کام جو کہ آگ سے متعلقہ ہو, جس کے اندر شعلے ہوں, آگ ہو یا بجلی کے متعلقہ ہو, جس میں کرنٹ ہو, جیسے بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ اس میں احتیاط یہ ہے کہ جس بندے نے اپنا شوق پورا کیا ہے وہ شوق پورا کرنے کے بعد اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اس لیول پہ چھوڑ کے جائے
کہ اس سے آگے نقصان نہ ہو سکتے. جیسے ایک محاورہ ہم بچپن سے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اب یہ گھر کے چراغ بزرگ جو ہوتے ہیں ہمارے وہ چراغ ہی ہوتے ہیں بیسیکلی. ہر گھر کے جو بزرگ بڑے ہیں وہ ہمارے چراغ یعنی رستہ دکھانے والے ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک گھر کے اندر وہ گھر کو آگ لگ گئی اور وہ انہی چراغ ان بزرگوں کی وجہ سے لگ گئی تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اچانک آنے والی پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور ان کو اس نقصان سے کم نقصان کے اندر ان کا جو ہے معاملہ کلیئر ہو جائے. باقی جہاں رہیں خوش رہیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں کیونکہ صحت ہی سب کچھ ہے. صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. جتنا مرضی دوڑ لیں, جتنا مرضی مال کما لیں, جو مرضی ٹیمپریری, اگر صحت ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کی زندگی کی انجوائمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. اور جو بیمار ہیں ہمارے خاص طور پہ دوست, ان کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص بیمار ہے. تو نیچرلی انسان جب دعا کرتا ہے اپنے لیے, بچوں کے لیے, فیملی کے لیے, تو بندہ ساتھ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ میاں تو جانتا ہے ہمارے جاننے والے جو عزیز و اقارب ایسے جن کا ہمیں نہیں پتہ کہ وہ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.